دعوت الارض یعنی قیامت سے پہلے ایک عجیب و غریب قسم کے جانور کا زمین سے نکلنا اور انسانوں سے باتیں کرنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ جانور کہاں سے اور کیوں نکلے گا، اس کے نکلنے کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ کیسا دکھتا ہوگا اور کیا کیا کرے گا، اور دراصل آج کے دور کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کی سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ مسند احمد کے اندر حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے یہ نشانیاں نہ دیکھ لو، یعنی کہ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 مختلف حصے بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب جزیرے کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دھواں جو کہ پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا جسے الدخان کہتے ہیں، ایک آگ جو کہ یمن کے اندر لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ دعوت الارض کا نکلنا یعنی زمینی جانور کا، دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا اور آخر میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی ایک بالکل واضح نشانی ہوگی جس کے بعد توبہ کے دروازے ہر شخص پر بند ہو جائیں گے۔ دوستو، قیامت کی ایک بڑی نشانی یعنی زمین سے دعوت الارض کا نکلنا ایک قرآنی آیت سے بھی ثابت ہے۔ سورہ النمل آیت 82 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب قیامت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکالیں گے جو کہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے، اور یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اس سے اگلے دن یہ عجیب و غریب قسم کا جانور زمین سے مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جسے کوہ صفا کہتے ہیں وہاں سے اسے پھاڑ کر نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی کو جھاڑتا ہوا مسجد الحرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے لیکن ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ جانور ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا اور اس کے بعد وہ باقی زمین کی طرف بڑھے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ کوئی شخص بھی اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا کیونکہ یہ ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، انہیں قیامت کے آنے کی خبر دے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہوتا ہے، اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس طرح سے مسلم اور مجرم کا فرق دنیا کے اندر ہی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن پورا حساب کتاب قیامت کے بعد ہی ہوگا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، بالکل اسی طرح سے اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے جانور کو نکالیں گے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے، اس کا مذاق اڑانے والے لوگوں کی حماقت اور جہالت کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ظاہر کر دے کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام کے کہنے سے بھی نہیں مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تو تم کو ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن افسوس کہ یہ ماننا تمہارے کسی بھی فائدے یا کام کا نہیں ہے، کیونکہ اب توبہ کے دروازے تو بالکل بند ہو چکے ہیں۔ دوستو، جس جانور کا یہاں پر ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخری زمانے کے اندر ظاہر ہوگا، جب لوگوں نے دین حق کو اپنی مرضی سے بدل لیا ہوگا، ہر طرف فتنے جنم لے چکے ہوں گے، اور جو نشان یہ جانور لگائے گا اس کے بعد کافر اور مومن کی صاف صاف طور پر پہچان ہو جائے گی، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا کہ اے مومن میرا حق ادا کر۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا جب آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ دعوت الارض کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر وہ اس لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن اور کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ جب میں نے اس ٹاپک پر ریسرچ شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس ٹاپک کے بارے میں نہ تو زیادہ ریسرچ موجود ہے اور جو حوالے اس کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر بالکل صحیح نہیں ہیں، یعنی کہ اس ٹاپک پر صحیح احادیث زیادہ تر موجود ہی نہیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، یہ صفا کے غار سے نکلے گا، بہت تیزی سے سفر کرے گا جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن کے اندر اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہیں نکلا ہوگا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ جہاد کے اندر ایک چٹان ہے، یہ جانور اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں موجود ہوتا تو تمہیں یہ چٹان بھی دکھا دیتا۔ یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس قدر شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف
طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ میں چل کر صبح کو اصفہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان گھوڑے پر سوار شخص کے لیے ایک راستے کی جگہ ہوگی، یعنی کہ 2 سینگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ ایک سوار بھی وہاں پر چل سکتا ہے۔ یہ موٹے نیزے اور بھالے کی طرح کا ہوگا، اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، مگر دم نہیں ہوگی۔ 3-4 دن کے اندر یہ مسلسل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ یہ تیز گھوڑے کی طرح چلتا ہوگا۔ اس کا سر بیل کے سر سے ملتا ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، کان ہاتھی کے جیسے ہوں گے، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے۔ اس کے ہر 2 جوڑوں کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ساتھ ہوگی، اور یہ جانور بنا ماں باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ دوستو، اس وقت ایک اندازے کے مطابق ہماری زمین پر 1 کروڑ سے بھی زیادہ مخلوقات موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آج ہم ان جانوروں کی لسٹ بنانے لگیں تو ہر ایک کو دریافت کرنے کے اندر ہمیں تقریباً 1000 سال لگیں گے۔ ہم انسانوں کی سوچ اور کوشش بہت مختصر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کچھ بھی نیا پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے، جس میں یہ جانور بھی شامل ہے۔ اب آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ اس جانور کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کی جسامت کے بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، جب میں نے اس پر ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا کہ زیادہ تر احادیث اس کے بارے میں صحیح نہیں ہیں، یعنی ان احادیث کے اتھینٹک ہونے کے بارے میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکیں کہ یہ جانور دراصل کس شیپ کے اندر ہوگا، یا یہ واقعی جانور ہوگا، یا یہ کسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا کسی ایسے فتنے کے بارے میں جو کہ کافر اور مومن کو آخری وقتوں کے اندر بالکل الگ الگ کر دے گا۔ لیکن دوستو، میری ذاتی ریسرچ اور سوچ کے مطابق یہ جانور دراصل ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی سواری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک لمبے کانوں والے گدھے پر سوار ہوگا جس کے نیچے 70,000 لوگ اکٹھے ہو سکتے ہوں گے، اور وہ تیز رفتار سواری ہوگی جو کہ چند ہی منٹوں کے اندر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جائے گی۔ اب ذرا غور کریں کہ کیا اس طرح کے کسی گدھے کا وجود ممکن ہے کہ جو کہ اتنی بڑی جسامت کا مالک ہو کہ اس کے نیچے 70,000 لوگ اکٹھے ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور یہ بھی کہ وہ اتنی تیز رفتاری سے پانی اور خشکی پر سفر کرے کہ چند ہی لمحوں کے اندر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرے؟ بظاہر تو یہ ناممکن ہے، لیکن آج ہمارے سامنے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ آواز کی رفتار سے بھی تیز سفر کر سکتی ہے اور رڈار کی پکڑ میں بھی نہیں آتی۔ یہ تیز رفتار